بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، تاریخ انسانی میں کئی خواتین ایسی گزری ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کی طرح بادشاہ اور حاکم بنایا۔ آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم ایک ایسی ملکہ کے بارے میں گفتگو کریں گے جو کہ سورج کی پوجا کیا کرتی تھی اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خوبصورت سرزمین عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ خصوصیت بھی حاصل تھی کہ وہ انسان اور جن عورت کے نکاح سے پیدا ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، تاریخ انسانی میں اس ملکہ کو ملکہ بلقیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ روایات میں ہے کہ ملکہ بلقیس کے والد کا نام ذی شرف تھا اور اس کی ماں کا نام ریحانہ بنت سکن تھا۔ ملکہ بلقیس کے والد بڑے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا اور اس نے اہل یمن کی کسی عورت سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس نے جنوں میں سے ایک جنی ریحانہ بنت سکن سے شادی کر لی تھی اور اس سے ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام تلقمہ تھا اور اسے ملکہ بلقیس بھی کہا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، اگر بات کی جائے کہ ملکہ بلقیس کو بادشاہت کیسے حاصل ہوئی تو سالوی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ ملک سبا کے بادشاہ کے مرنے کے بعد ایک مرد کو تاج پہنا دیا گیا جس سے علاقے میں فساد بہنے لگا۔ ملکہ بلقیس نے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا تو اس آدمی نے اس سے شادی کر لی۔ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس کو شراب پلا کر نشے کی حالت میں اس کا سر کاٹ دیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنے دروازے پر لٹکا دیا۔ چنانچہ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو وہ اس کے پاس آئے اور اس کی بہادری سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور اس کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ جس آدمی کو قتل کیا گیا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ملکہ بلقیس کو عظیم سلطنت عطا کی تھی۔ اس کا لاکھوں کا لشکر تھا، اس میں صرف وزیر اور مشیر 312 شخص تھے اور پھر ان میں ہر ایک کے ماتحت 12 ہزار کی جمعیت تھی اور اس کا کل تخمینہ تقریباً 37 لاکھ اور 44 ہزار بنتا ہے۔ اور ملکہ بلقیس کی سرزمین کا نام مارو ہے اور یہ شہر صنعا سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے اور اس کی مملکت کا اکثر حصہ ملک یمن کے اندر آباد تھا اور ہر قسم کے دنیاوی ضروری اعصاب کو حاصل تھا۔ اور اس کا نہایت ہی شاندار تخت جس پر وہ جلوہ افروز ہوا کرتی تھی، چنانچہ وہ تخت ہیرے جواہرات سے بنایا گیا تھا اور یہ تخت 80 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ چوڑا تھا۔ پیارے دوستو، ملکہ بلقیس کی خدمت میں 600 عورتیں ہر وقت کمر بستہ رہتی اور اس کے دیوان خاص میں جس میں یہ تخت تھا ایک بہت بڑا محل تھا۔ اس کی مشرقی حصے میں 360 تاج تھے اور مغربی حصے کے اندر بھی 360 طاق تھے اور اس محل کو اس کاریگری سے بنایا گیا تھا کہ ہر دن سورج ایک طاق پر نکلتا اور اسی کے مقابل دوسرے طاق پر غروب ہوتا اور اہل دربار اسے صبح شام سجدہ کیا کرتے تھے۔ ملکہ بلقیس اور اس کی تمام رعایا آفتاب پرستی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ان میں سے کوئی بھی ایک نہ تھا۔ شیاطین نے برائیاں انہیں اچھی کر دکھائی دی۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام مکہ تشریف لائے اور یہاں سے جب حج کر کے واپس جا رہے تھے تو ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ چنانچہ اس وقت آپ نے تمام پرندوں اور جانوروں کو جمع کیا اور ان کے اندر ہدہد کو تلاش کیا، کیونکہ ہدہد وہ پرندہ تھا جو زمین سے پانی نکالنے کی جگہ تھی نشاندہی کیا کرتا تھا اور پھر اس جگہ سے پانی نکال کر حضرت سلیمان علیہ السلام وضو کر کے عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہدہد غائب تھا، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آیا تو یقیناً میں اسے ذبح کر دوں گا، بشرط یہ کہ وہ میرے پاس کوئی ایسا عذر لائے جو کہ معقول ہو۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ میں ملک سبا کے اندر گیا تھا اور وہاں کے تمام احوال آپ کے گوش گزار کیے، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کیا تو سچ بولنے والوں میں سے ہے یا پھر تو جھوٹا ہے۔ پیارے دوستو، جس وقت ہدہد نے ملکہ بلقیس کے تخت کا ذکر کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل کے اندر یہ خیال گزرا کہ آخر میں دیکھوں تو صحیح وہ تخت کتنا بڑا ہے جو ہدہد کہہ رہا ہے، وہ آپ کے تخت سے بھی بڑا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایک خط لکھا
جس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ کے نام سے شروع اور میرے سامنے سرکشی مت کرو اور مجھے مجبور مت کرو اور میری بات مانو اور مواحد مخلص مطیع بن کر میرے پاس چلی آؤ۔ چنانچہ ہدہد وہ خط لے کر وہاں سے روانہ ہوا اور ملکہ بلقیس کی گود کے اندر ڈال دیا۔ جب ملکہ بلقیس نے اس خط کو پڑھا تو اپنے ملک کے رؤساؤں کو بلایا اور ان سے اس خط کے بارے میں مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم سخت جنگجو ہیں، جس پر ملکہ بلقیس نے کہا میں جنگ نہیں لڑنا چاہتی، کیونکہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی ملک کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس ملک کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، لہٰذا میں ان کا امتحان لیتی ہوں، میں ان کے پاس کچھ تحفے طائف بھیجتی ہوں، اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہوئے تو ان تحفوں کو کبھی بھی قبول نہ کریں گے، اور اگر وہ اللہ کے نبی نہ ہوئے تو ان تحفوں کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ جس وقت ملکہ بلقیس نے طائف کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کیا تو آپ نے جنات کو حکم دیا کہ ایک خوبصورت شہر تعمیر کیا جائے، جس پر جنات نے ایک خوبصورت شہر کو تعمیر کر دیا جس کے اندر تمام اینٹیں سونے کی تھیں اور اس کی تمام گلیوں کے اندر بھی سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ چنانچہ وہ لوگ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا یہاں تو ہر طرف سونا ہی سونا بکھرا ہوا ہے، پھر ہمارے ان طائف کی کیا قدر ہوگی۔ چنانچہ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہے وہ تمہارے اس طائف سے کہیں زیادہ بہتر ہے، تم لوگ واپس چلے جاؤ، اب ہم تم پر ایک ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس سے لڑنے کی طاقت تم میں ہرگز نہ ہوگی۔ پیارے دوستو، جب ملکہ بلقیس کا یہ وفد واپس ہوا تو ملکہ بلقیس نے ارادہ کیا وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر حاضر ہو۔ چنانچہ ملکہ بلقیس وہاں سے چل پڑی اور جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے تقریباً 3 یا 3.5 میل دور رہ گئی تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس کے درباریوں سے فرمایا کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت یہاں پر لے آئے، جس پر ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں اس تخت کو آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہاں پر لے آؤں گا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ چنانچہ آپ کے وزیر آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو یہاں پر لے آؤں گا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے نمودار ہوا، جس پر آپ نے سجدہ شکر بھی ادا کیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی عقل کا امتحان لینے کے لیے اس کے اندر کچھ رد و بدل کر دیا۔ جنات نے یہ سازش کی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ ملکہ بلقیس کی پنڈلیوں پر گدھے کی طرح لمبے لمبے بال ہیں، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک محل کو تعمیر کیا جائے اور اس کے اندر ایک خوبصورت حوض کو بنایا جائے جس کے درمیان میرے تخت کو رکھا جائے، تو اس ہاتھ کے اوپر شیشے کو اس کاریگری سے بنایا جائے دیکھنے والوں کو وہ شیشہ نظر نہ آئے بلکہ پانی معلوم ہو۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وجہ سے حکم دیا تھا کہ جب ملکہ بلقیس میرے پاس آنا چاہے گی تو اس کو اس سے گزرنا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ اس حوض کو پانی سمجھ کر اپنے کپڑوں کو اوپر اٹھائے گی تو میری پنڈلیوں کو دیکھ لوں گا۔ کیا واقعی جس طرح سے جنات نے مجھے خبر دی ہے اس کی پنڈلیوں پر گدھوں کی طرح لمبے لمبے بال ہیں، اور جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایسی بات اس وجہ سے کہی تھی کیونکہ ان کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے ساتھ شادی کر لی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ملکہ بلقیس بھی ان پر مسلط ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھی جنات اور انسان کی اولاد ہے۔ ناظرین محترم، جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے کان کے اندر صدائیں توحید ڈالی، جس پر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ وہ جیسے ہی آپ کی طرف بڑھی تو اس نے دیکھا کہ نیچے ایک پانی کا حوض جاری ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے پاؤں سے کپڑوں کو اوپر کیا، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا، وہاں پر ہرگز ایسا نہیں تھا جیسا جنات نے آپ کو خبر دی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ملکہ بلقیس سے کہا یہ پانی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر شیشہ ہے۔ چنانچہ ملکہ بلتی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر حاضر ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں کہ میں آپ پر ایمان لاتی ہوں، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے شادی کر لی اور اس عورت کو ملک یمن پر بطور فرمانروا قائم رکھا اور وہاں پر واپس بھی بھیج دیا تھا۔ آپ ہر ماہ ان کو ملنے جایا کرتے تھے۔